شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام والے کے نام سے جس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے پیدا کیا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض ناعاقبت اندیش لوگ کہتے ہیں مرزائیت کے ساتھ ہمارے شیعہ، سنی اور وہابی کی طرح کے فروعی اختلافات ہیں، اور اسی سلسلے میں گورنر بہادر انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دے چکے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے خودکاشتہ پودے کی مخالفت ناقابل برداشت ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر رہیں گے۔ مرزائیت کے وجود میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ 1300 سال سے عیسائیت کے جگر میں ایک کانٹا تھا جو کسی طرح نگلنے میں نہیں آتا تھا۔ وہ کانٹا یہ تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحدت ملی یا مرکزیت عطا ہوئی تھی، یہ دنیا میں کسی قوم کو حاصل نہ تھی۔ عیسائیت چاہتی تھی کہ اسلام کی اس وحدت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، چنانچہ اسی کی بربادی کے لیے پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وحدت ملی کو تباہ کرنے میں لگایا۔ یہ اختلافات فروعی ہیں کہ نبی کے مقابلے میں نبی کو کھڑا کر دیا گیا، اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مدینہ المسیح، اور جنت البقیع کے مقابلے میں بہشتی مقبرہ بنایا گیا۔ اس وقت ضرورت یہ تھی کہ مرکزی شعبہ تحفظ ختم نبوت کو مضبوط کیا جائے، محلہ محلہ شعبہ ہے تبلیغ قائم کر دیے جائیں، اور قادیان میں زمین اور جائیداد خریدی جائے۔ جس دن ہمارا اپنا ہائی سکول، اپنا تبلیغی کالج، اپنی مسجد اور اپنا مہمان خانہ قادیان میں تیار ہو گیا، سمجھو کہ مرزائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ مرزا بشیر الدین نے پیش گوئی کی تھی کہ 2 ماہ بعد احرار کا کام ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام تو اب شروع ہوا ہے۔ قادیان کانفرنس کے خطبے کی بنا پر، جس میں دفعہ 153 کے تحت مجھے گرفتار کیا گیا، اس کی سزا زیادہ سے زیادہ صرف 2 سال ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ اس جرم میں یہ سزا بالکل کم ہے۔ میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر ایسی 1000 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے شیروں اور چیتوں سے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ تمہیں باجرم عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دی جا رہی ہے، تو میں خندہ پیشانی سے اس سزا کو قبول کر لوں گا۔ میرا 8 سالہ بچہ عطاء المنعم اور اس جیسے خدا کی قسم 1000 بچے ہوتے تو میں ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر سے نچھاور کر دوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے، اور ان کی سوچ کو تا قیامت زندہ رکھے، اور ان جیسا حوصلہ اور ہمت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔